سلطنت مغلیہ، یہ نام سنتے ہی ذہن میں فوراً تاج محل، شان و شوکت اور بادشاہوں کی کہانیاں آتی ہیں۔ ایک ایسی سلطنت جس نے برصغیر پر 300 سال سے زیادہ حکومت کی اور اس علاقے کے آرٹ، کلچر اور سیاست پر اپنی ایک ایسی چھاپ چھوڑی جو آج تک محسوس ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ آج ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس سلطنت کے عروج و زوال کی ایک بہت ہی دلچسپ تصویر دکھاتے ہیں، لیکن آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہوا، بلکہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں ہوا۔ ایک بڑا سوال جو ان ذرائع کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں بار بار آیا وہ یہ ہے کہ آخر مغلوں کی کامیابی کا اصل راز کیا تھا؟ کیا یہ صرف ان کی فوجی طاقت تھی، ان کی توپیں، ان کے گھڑ سوار، یا پھر اس میں کوئی گہری بات تھی، کوئی ایسا کمال جس سے وہ اتنے مختلف لوگوں اور ثقافتوں کو ایک ساتھ جوڑ کر حکومت کرنے میں کامیاب رہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اس کا جواب آپ کہہ لیں سیدھا نہیں ہے۔ پوری گفتگو کے دوران ہم دیکھیں گے کہ دونوں ہی باتوں میں وزن ہے۔ یہ کہانی صرف تلوار کی نہیں ہے بلکہ فکر اور انتظامی ذہانت کی بھی ہے۔ مغل سلطنت صرف فتوحات کی داستان نہیں بلکہ ایک پیچیدہ نظام، ایک متحرک معیشت اور مختلف ثقافتوں کے امتزاج کا ایک ایسا تجربہ ہے جس کے اثرات آج بھی ہمارے کھانوں میں، ہماری زبان میں، ہماری سوچ میں زندہ ہیں۔ تو پھر چلیں اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ ظہیر الدین بابر، مجھے ان کی شخصیت ہمیشہ بہت دلچسپ لگتی ہے۔ ایک طرف تیمور اور دوسری طرف چنگیز خان کی نسل سے، مطلب نسب کے لحاظ سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ جی لیکن ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ایک شہزادے سے زیادہ ایک جلا وطن تھے جسے وسطی ایشیا میں اپنے ہی گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ تو ایسے شخص نے ہندوستان میں اتنی بڑی سلطنت کی بنیاد کیسے رکھ دی؟ یہی تو کہانی کا سب سے ڈرامائی موڑ ہے۔ بابر جب ہندوستان آئے تو ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا اور پانے کو پوری دنیا تھی۔ 1526 میں پانی پت کے میدان میں ان کا سامنا دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی سے ہوا۔ لودھی کی فوج بابر کی فوج سے کئی گنا بڑی تھی، شاید 10 گنا زیادہ۔ روایتی جنگی اصولوں کے مطابق بابر کی شکست یقینی تھی۔ تو پھر ہوا کیا؟ ایسا کیا مطلب کوئی جادو تھا ان کے پاس؟ جادو نہیں، ٹیکنالوجی تھی۔ ٹیکنالوجی؟ جی، بابر اپنے ساتھ 2 ایسی چیزیں لائے تھے جو ہندوستان کی جنگوں کے لیے بالکل نئی تھیں: میدانی توپ خانہ اور آتش اسلحہ یعنی بندوقوں کا منظم استعمال۔ انہوں نے طولغم نامی ایک جنگی حکمت عملی اپنائی جس میں فوج کا ایک حصہ دشمن کے پہلو اور پیچھے سے حملہ کرتا تھا جبکہ مرکز میں توپیں آگ اگل رہی ہوتی تھیں۔ اچھا۔ لودھی کی فوج جو ہاتھیوں اور روایتی طریقوں پر انحصار کر رہی تھی، اس نئے انداز جنگ کے سامنے ٹھہر ہی نہ سکی۔ یہ ایک فوجی انقلاب تھا۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، یعنی سلطنت کی بنیاد ہی ایک تکنیکی برتری پر رکھی گئی۔ لیکن میں نے ذرائع میں ایک اور بات پڑھی کہ وہ خود کو مغل کہلانا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ان کی شناخت کا ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے۔ دیکھیں، لفظ مغل منگول کی ہی ایک شکل ہے۔ اچھا۔ بابر چونکہ چنگیز خان کی نسل سے تھے، اس لیے ہندوستان میں انہیں اور ان کے لوگوں کو مغل کہا جانے لگا، لیکن وہ خود کو تیموری نسل سے ہونے پر زیادہ فخر کرتے تھے اور اپنے آپ کو گورکانی کہلاتے تھے۔ گورکانی؟ جی، جو تیمور کے لقب گورکان یعنی شاہی داماد سے نکلا ہے۔ ان کے لیے مغل کی اصطلاح میں وحشت کا ایک پہلو تھا جو انہیں پسند نہیں تھا۔ وہ خود کو تہذیب اور ثقافت کا وارث سمجھتے تھے، نہ کہ جنگجو حملہ آوروں کا۔ واہ، یعنی سلطنت کی بنیاد رکھنے والا ہی اپنی عوامی شناخت سے خوش نہیں تھا۔ بابر کے بعد ان کے بیٹے ہمایوں کا دور آیا جو کافی اتار چڑھاؤں کا شکار رہا۔ انہیں شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر فارس یعنی آج کے ایران میں پناہ لینی پڑی۔ یہ تو ایک بڑی ناکامی تھی۔ ظاہری طور پر یہ ایک بہت بڑی سیاسی ناکامی تھی، لیکن یہی تاریخ ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ کیسے؟ کبھی کبھی بڑی ناکامیاں غیر متوقع طور پر ثقافتی کامیابیوں کا باعث بن جاتی ہیں۔ ہمایوں کا فارس کے صفوی دربار میں وقت گزارنا مغل سلطنت کے مستقبل کے لیے ایک نعمت ثابت ہوا۔ وہ وہاں سے صرف اپنی کھوئی ہوئی سلطنت واپس لینے کا عزم لے کر نہیں لوٹے، بلکہ اپنے ساتھ فارسی فن، شاعری، فن تعمیر اور درباری آداب کا ایک پورا خزانہ لے کر آئے۔ اچھا،
تو جو فارسی اثر ہمیں مغل دربار، ان کی زبان اور عمارتوں میں نظر آتا ہے، اس کی جڑیں ہمایوں کی اس جلاوطنی میں ہے۔ بالکل، اس شکست کے بغیر شاید مغل سلطنت کا ثقافتی رنگ اتنا گہرا اور متنوع نہ ہوتا۔ تو ہمایوں جب واپس آئے تو انہوں نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ ثقافتی نفاست کو بھی اہمیت دیتی تھی۔ انہوں نے ایک طرح سے اسٹیج تیار کر دیا تھا کسی ایسے شخص کے لیے جو ان دونوں چیزوں کو ملا کر ایک حقیقی سلطنت قائم کر سکے، اور وہ شخص تھے ان کے بیٹے جلال الدین محمد اکبر۔ اکبر، جسے اکثر اکبر اعظم کہا جاتا ہے، ہمارے ذرائع انہیں سلطنت کا حقیقی معمار قرار دیتے ہیں، لیکن صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے بہت سے علاقے فتح کیے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا جو ان کے بعد بھی صدیوں تک چلتا رہا۔ اس نظام کی خاص بات کیا تھی؟ اکبر کی ذہانت اس بات میں تھی کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ صرف تلوار کے زور پر اتنے بڑے اور متنوع ملک پر حکومت نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے ایک انتہائی جدید اور مرکزی انتظامی نظام بنایا، لیکن ان کا سب سے انقلابی قدم زمینی محصولات کا نظام تھا، جسے ضبط کہا جاتا تھا۔ اسے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں، یہ نظام پہلے کے نظاموں سے کیسے مختلف تھا؟ اس کو یوں سمجھیں کہ ضبط سے پہلے کسان اپنی فصل کا ایک حصہ بطور ٹیکس مقامی جاگیردار کو دے دیتا تھا۔ یہ ایک طرح سے چیز کے بدلے چیز کا نظام تھا۔ صحیح۔ اکبر نے اسے بدل دیا۔ انہوں نے زمین کی پیمائش کروائی، اس کی زرخیزی کا حساب لگایا اور پھر ایک مقررہ ٹیکس عائد کیا جو لازمی طور پر چاندی کے سکوں میں ادا کرنا ہوتا تھا۔ اچھا، تو اس سے کیا فرق پڑا نقد ادائیگی سے؟ اس سے زمین آسمان کا فرق پڑا۔ اس ایک فیصلے نے پورے بر صغیر کی معیشت کو بدل کر رکھ دیا۔ جب کسان کو ٹیکس نقد میں دینا پڑا تو اسے اپنی فصل منڈی میں جا کر بیچنی پڑی۔ اس سے گاؤں کی سطح پر موجود معیشت قومی سطح کی ایک بڑی مربوط منڈی کا حصہ بن گئی۔ اس نے تجارت کو وہ فروغ دیا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے آپ اچانک ایک پورے ملک کو سبزیوں کے تبادلے سے نکال کر ایک واحد جدید کرنسی کے نظام میں لے آئیں۔ معاشی دھماکہ تو ہونا ہی تھا۔ اور اسی معاشی دھماکے کا نتیجہ تھا وہ حیران کن اعداد و شمار جو ہمارے ذرائع میں درج ہے کہ 1750 تک مغل ہندوستان دنیا کی صنعتی پیداوار کا تقریباً 25% پیدا کر رہا تھا۔ 25%؟ 25%! یہ تو دماغ کو گھما دینے والی بات ہے۔ آج ہم دنیا کی معاشی طاقتوں کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس وقت دنیا کا معاشی مرکز جنوبی ایشیا تھا۔ جی بالکل۔ یہ خوشحالی زمین پر کیسی نظر آتی ہوگی؟ اس کا مطلب تھا کہ ہندوستان کے بنے کپڑے، مسالے اور دستکاری کی چیزیں لندن سے لے کر ٹوکیو تک ہر جگہ مانگ میں تھی۔ یہی وہ دولت تھی جس سے مغلوں کی بڑی بڑی فوجوں اور ان شاندار عمارتوں کے اخراجات پورے ہوتے تھے جنہیں ہم آج بھی دیکھتے ہیں۔ یہ صرف ایک امیر سلطنت نہیں تھی، ایک وقت کے لیے یہ عالمی معیشت کا انجن تھا۔ اور اسی خوشحالی کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں شاہجہاں کے دور میں ملتا ہے۔ تاج محل، لال قلعہ، آگرہ کا قلعہ، ایسا لگتا ہے جیسے پورے ملک میں تعمیرات کا ایک طوفان آ گیا تھا۔ لیکن ذرائع یہ بھی اشارہ کرتے ہیں کہ یہ شان و شوکت بہت مہنگی پڑ رہی تھی۔ کیا تاج محل جیسی عمارتیں سلطنت کی طاقت کی علامت تھیں یا ان کی فضول خرچی کی؟ یہ ایک اور بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب ہے یہ دونوں ہی تھیں۔ اچھا؟ یہ عمارتیں دنیا کو مغل طاقت اور دولت کا پیغام دیتی تھی، لیکن ساتھ ہی شاہی خزانے پر ایک بہت بڑا بوجھ بھی تھی۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ شاہجہاں کے دور کے آخر تک دربار کے اخراجات اور تعمیرات پر اٹھنے والی لاگت سلطنت کی آمدنی سے تجاوز کرنے لگی تھی۔ یہ ایک ایسا معاشی تناؤ تھا جو اندر ہی اندر پک رہا تھا، اور یہ تناؤ ان کے بیٹے اورنگزیب کے دور میں کھل کے سامنے آیا، جو شاید اس خاندان کی سب سے ذہین، سب سے محنتی اور سب سے متنازع شخصیت ہے۔ اورنگزیب، یہاں آ کر کہانی بہت پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ان کے دور میں سلطنت اپنی سب سے بڑی جغرافیائی حدود تک پہنچی، تقریباً پورے بر صغیر پر مغل پرچم لہرا رہا تھا، لیکن دوسری طرف انہیں ہی سلطنت کے زوال کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ کیونکہ اورنگزیب کی شخصیت اور پالیسیوں کو سمجھنا آسان نہیں۔ مورخین آج تک ان پر منقسم ہیں۔ ایک مکتب فکر یہ کہتا ہے کہ ان کی مذہبی سخت گیری نے سلطنت کی جڑیں کھوکھلی کر دی۔ وہ مثال دیتے ہیں غیر مسلموں پر جزیہ ٹیکس کے دوبارہ نفاذ کی یا سکھ گرو تیغ بہادر کی پھانسی کی۔
ان کے مطابق ان اقدامات نے سلطنت کو ہندو اکثریت سے متنفر کر دیا۔ 1 منٹ یہاں رکتے ہیں۔ آپ نے جزیہ کا ذکر کیا۔ جو سننے والے اس اصطلاح سے واقف نہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا تھا اور اس کا دوبارہ لگایا جانا اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ضرور۔ جزیہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہریوں سے وصول کیا جانے والا ایک ٹیکس تھا، جس کے بدلے ریاست ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی تھی اور انہیں فوجی خدمات سے مستثنیٰ قرار دیا جاتا تھا۔ اکبر نے اپنی رواداری کی پالیسی کے تحت اسے ختم کر دیا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا علامتی قدم تھا، اور اس نے غیر مسلموں کو یہ پیغام دیا تھا کہ وہ سلطنت کے برابر کے شہری ہیں۔ صحیح۔ اورنگزیب کا تقریباً 1 صدی بعد اسے دوبارہ نافذ کرنا بہت سے لوگوں کے لیے ایک اشارہ تھا کہ سلطنت کی وہ شمولیتی پالیسی اب ختم ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک نقطہ نظر ہے، لیکن ہمارے ذرائع میں ایک بالکل مختلف تصویر بھی پیش کی گئی ہے۔ جی ہاں، اور یہی بات اورنگزیب کو اتنا پیچیدہ بناتی ہے۔ دوسرے مورخین اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اعداد و شمار کے مطابق اورنگزیب کی شاہی بیوروکریسی میں ہندو منصبداروں کا تناسب اکبر سمیت تمام مغل بادشاہوں سے زیادہ تھا۔ کیا واقعی؟ جی، ریکارڈ پر موجود ہے کہ انہوں نے مندروں اور مٹھوں کو مالی عطیات دیے اور اپنے افسران کو ہندوؤں یا شیعہ مسلمانوں کے خلاف تعصب برتنے پر سرزنش کی۔ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف مذہبی قدامت پسند، دوسری طرف انتظامی طور پر سب سے زیادہ شمولیت پسند۔ مورخین ان دو بالکل مختلف حقیقتوں کو کیسے ملاتے ہیں؟ کیا یہ سیاسی موقع پرستی تھی اور دوسرا ان کا ذاتی عقیدہ؟ دیکھیں، اس پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ اورنگزیب ایک انتہائی عملیت پسند حکمران تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اتنی بڑی سلطنت کو ہندو امراء کے تعاون کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا، اس لیے انتظامیہ میں ان کی شمولیت ایک سیاسی ضرورت تھی، جبکہ ان کے ذاتی عقائد انہیں مذہبی قوانین نافذ کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ ان کی شبیہ کو بعد کے مورخین نے جان بوجھ کر مسخ کیا ہے۔ سچ شاید ان دونوں کے درمیان کہیں ہے۔ لیکن ایک چیز جس پر زیادہ تر مورخین متفق نظر آتے ہیں وہ ہے دکن کی جنگیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 27 سال دکن میں مرہٹھوں کے خلاف لڑتے ہوئے گزار دیے۔ اس کا سلطنت پر کیا اثر ہوا؟ اس کا اثر تباہ کن تھا۔ یہ جنگیں ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن گئیں جس نے شاہی خزانہ خالی کر دیا۔ اورنگزیب خود دکن میں پھنسے رہے، اور اس دوران شمالی ہندوستان میں جو سلطنت کا مرکز تھا، انتظامیہ کمزور پڑ گئی، بغاوتیں ہونے لگیں اور مقامی گورنر خود مختار ہونے لگے۔ جب 1707 میں اورنگزیب کی وفات ہوئی تو وہ ایک ایسی سلطنت چھوڑ کر گئے جو جغرافیائی طور پر بہت بڑی تھی لیکن اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ اور ان کے بعد تو جیسے سلطنت کا شیرازہ ہی بکھر گیا۔ کمزور بادشاہ، دربار میں سازشیں، سید برادران جیسے کنگ میکر ابھر آئے، اور پھر 1739 میں نادر شاہ کا دہلی پر حملہ۔ نادر شاہ کا حملہ آخری کیل ثابت ہوا۔ وہ دہلی سے اتنی دولت لوٹ کر لے گیا، بشمول تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا، کہ مغل سلطنت کی معاشی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ لیکن یہاں بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ جی، سلطنت عملی طور پر ختم ہو چکی تھی، لیکن مغل بادشاہ کا علامتی وقار اتنا بلند تھا کہ مراٹھا، سکھ اور ہندو سردار بھی جو ان کے خلاف لڑ رہے تھے، قانونی طور پر انہیں ہی ہندوستان کا حاکم تسلیم کرتے رہے۔ بالکل، یہ ان کی قائم کردہ ساکھ تھی۔ حتمی خاتمہ تو بہت بعد میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہوا، جب انگریزوں نے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو موصول کر کے رنگون بھیج دیا۔ تو یہ سب کچھ پیچھے کیا چھوڑ گیا؟ جب ہم مغل وراثت کی بات کرتے ہیں تو عمارتوں کے علاوہ وہ کیا چیزیں ہیں جو آج بھی ہماری زندگی کا حصہ ہیں؟ بہت کچھ۔ ہمارے کھانے جیسے بریانی اور قورمہ، یہ مغلائی کھانوں کی دین ہے۔ ہمارا لباس، باغبانی کے طریقے، لیکن سب سے بڑھ کر ہماری زبان، اردو۔ جی، اردو، جسے اس وقت ہندوستانی کہا جاتا تھا، اسی دور میں فارسی اور مقامی بولیوں کے امتزاج سے پروان چڑھی اور پورے برصغیر کی رابطہ زبان بن گئی۔ ذرائع میں کچھ حیران کن چیزوں کا بھی ذکر ہے، جیسے کشمیر میں بنایا گیا ایک دھاتوی کرا جس میں کوئی جوڑ نہیں تھا۔ ہاں، وہ ایک ناقابل یقین ٹیکنیکی کارنامہ تھا۔ ایک کھوکھلا دھاتوی آسمانی کرا جسے بغیر کسی جوڑ یا ویلڈنگ کے بنایا گیا تھا۔ آج کے ماہرین دھات کاری بھی کہتے ہیں کہ ایسی چیز بنانا تقریباً ٹیکنیکلی ناممکن ہے۔ واہ!
یہ اس دور کی سائنسی اور فنی مہارت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اور اکبر کے دور کے راکٹوں کا کیا ذکر ہے؟ جنگی ہاتھیوں کے خلاف راکٹ، یہ تو کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ انہیں باسن کہا جاتا تھا اور یہ دھات کے بنے ہوتے تھے۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ مغل صرف روایتی جنگی طریقوں پر انحصار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ نئی ٹیکنالوجی کو اپنانے اور استعمال کرنے میں بھی آگے تھے۔ تو بابر کے جدید توپوں سے لے کر اکبر کے راکٹس تک، اور اکبر کی انتظامی ذہانت سے لے کر شاہ جہاں کے تعمیراتی شاہکاروں تک، اور پھر اورنگزیب کے پیچیدہ اور وسیع دور سے گزرتے ہوئے 1857 کے المناک انجام تک، یہ ایک بہت لمبی اور بھرپور کہانی ہے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے وہی سوال چھوڑ کر جاتے ہیں جس سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ مغلیہ سلطنت 3 صدیوں تک اپنی بے پناہ فوجی طاقت کی وجہ سے قائم رہی، یا اپنی اس منفرد صلاحیت کی وجہ سے جس کے تحت اس نے مختلف ثقافتوں، مذاہب اور انتظامی طریقوں کو اپنے نظام میں کامیابی سے جذب کیا؟ اور کیا یہ سلطنت، جس کی بنیاد ہی مسلسل توسیع پر تھی، فتوحات کے بغیر زندہ رہ سکتی تھی؟ ان سوالوں کا کوئی ایک جواب نہیں، لیکن یہی سوالات اس عظیم سلطنت کی وراثت کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔